نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک دفعہ بادشاہ نے دربار میں سے ایک سادہ رو شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس کا استہزاء کرنے کے لیے اسے اپنا ایک خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں میں بڑے خوبصورت پول میں سوئمنگ پول میں نہا رہا ہوں اور بہت خوش ہوں، جبکہ آپ کو دیکھا ہے تو آپ ایک گندے بدبودار جوہر میں نہا رہے ہیں۔ تو اس سادہ لوگ جو بیچارہ شخص تھا اس نے کیا خوب جواب دیا، عرض کیا بادشاہ سلامت، یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ ایک خوبصورت سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں جبکہ میں ایک گندے جوہر میں بدبودار پانی میں وہاں پہ نہا رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا میرا خواب آپ سے زیادہ ہے، یعنی کہ آپ کے خواب سے تھوڑا سا خواب میں نے زیادہ دیکھا ہے، اس میں ایک اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ نہا لینے کے بعد آپ مجھے چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کو چاٹ رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ایک لطیفہ نما واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میاں جاوید لطیف صاحب ہیں نون لیگ کے، یہ بھی کوئی لطیفے سے کم نہیں ہے، موصوف عجیب قسم کی بونگیاں مارتے ہیں۔ آج ان کے حوالے سے ایک میں نے بیان سنا تو موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک عوام کے اذہان صاف نہیں ہو جاتے، ان کے ذہن صاف نہیں ہو جاتے، اس وقت تک الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ کس طرح کی بونگی مار رہے ہیں؟ عوام کے اب ہی تو ذہن صاف ہوئے ہیں، حقیقی آزادی، انسانی حقوق، اس کا جو ایک کنسپٹ کلیئر ہوا ہے وہ تو اب انشاءاللہ اتنے صاف ہو گئے ان کے ذہن کہ اب تو آپ جیسے جو اس پورے پاکستان کے نظام کے اوپر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک گند مزین ہے، اور وہ گند بھی انشاءاللہ صاف ہونے کے قریب ہے، لیکن عوام کے اندر جو آپ کو ذہنوں کی صفائی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ وہاں پہ اگر آپ کو گند نظر آ رہا ہے، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے، تو حضرت یہ وہ گند نہیں ہے، یہ وہ گند ہے جو آپ کے دلوں میں ہے، جو آپ کے اندر ایک بدبودار تعفن پھیلایا ہوا ہے، یہ اس کا بیسیکلی اس کا یہ ریفلیکشن ہے، اس کا یہ عکس ہے، اور یہ جو آپ کے اندر پوری جو پی ڈی ایم ہے، اس کے اندر جو گند سمایا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن عوام انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کو، 8 فروری کا انتظار ہے، اور جب انشاءاللہ وہ دن آ گیا تو انشاءاللہ اس جو تعفن زدہ جو ایک گند ہے، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ آپ جن لوگوں کے ذہن صاف ہوئے ہیں، وہ آپ ان ذہنوں کی صفائی آپ کو نظر نہیں آ رہی اور نظر آئے گی بھی نہیں۔ پی ڈی ایم کے ایک اور رکن نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں حضرت کہ یہ جو ہم رجیم چینج کے نتیجے میں ہم نے اپنی ایک ٹوٹی پھوٹی جو حکومت تھی اس کو تشکیل دیا، تو یہ ایسے سمجھے کہ ہم نے ملک کو 2 ٹکڑے ہونے سے بچایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ خود آپ جو ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں، آپ ملک کو 2 ٹکڑے ہونے سے بچائیں گے؟
ٹکڑوں میں پلنے والا وہ ملک کے 2 ٹکڑے تو کر سکتا ہے، 2 ٹکڑے ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ عجیب عجیب قسم کے بیانات۔ ایک اور جناب عدالت نے کیا کہنے ہیں جناب ہماری عدالت کے، کہ انہوں نے اس کیس کو جس پہ ملٹری کوڈ کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ملٹری کوڈ اس میں پبلک کے ٹرائل نہیں ہو سکتے، انہوں نے اس فیصلے کو کینسل کر دیا ہے۔ یہ ہماری عدالت کا کیا مزاج ہے؟ یہ کس طرح کے فیصلے ہیں؟ اس میں تو وہ مرحوم دلدار پرویز بھٹی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ چونکہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، تو ایک دفعہ وہ بچوں کے انہوں نے پیپر لیے، تو پیپر لے کے موٹر بائک پہ پیچھے رکھ کے آ رہے تھے، وہ کہیں جو بنڈل تھا پیپرز کا وہ کہیں گر گیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اب چونکہ پیپر تو تھے نہیں، انہوں نے ایسٹیمیٹڈ قسم کی مارکنگ کر کے نمبر لگا کے کالج میں بچوں کا رزلٹ اناؤنس کر دیا۔ تو جب اناؤنس کر رہے تھے وہاں سے اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور کویشچن ریز کیا کہ سر آپ نے میرا رزلٹ آؤٹ کر دیا ہے اور اس میں مجھے آپ نے اتنے نمبر دیے ہیں، میں نے تو حقیقت میں کوئی پیپر دیا ہی نہیں تھا۔ تو مرحوم نے دلدار پرویز بھٹی صاحب نے یہ اس اسٹوڈنٹ کو جواب دیا کہ بیٹا جب آپ کو اتنی فکر نہیں ہے پڑھائی کی تو پھر ہم آپ کے بڑے ہیں، کم از کم ہمیں تو آپ کا خیال رکھنا چاہیے نا۔ تو اس وقت جس طرح کے دھڑا دھڑ فیصلے ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے جج صاحبان بھی ماشاءاللہ اسی فارمولے پہ عمل پیرا ہیں کہ اپنی تابعداری، اپنی وفا شعاری اس کو پروو کرنے کے لیے بیچارے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی جو انٹرنیشنل ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں پاکستان میں پولیس کے بعد عدلیہ کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عدلیہ سے مراد یہ نظام نہیں ہے، یہ عدالتوں کی عمارتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے جج صاحبان ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا بھی کرٹیسزم کیا جائے تو توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ اب ذرا اسے پوچھتا ہوں نا کہ آپ ٹرانسپیرنسی جو انٹرنیشنل ہے اس کو ذرا توہین عدالت کے حوالے سے اس کے اوپر بھی کوئی مقدمہ دائر کر دے نا، لگا دے ذرا ان کے اوپر توہین عدالت، لیکن نہیں لگائے گئے۔ بیسیکلی آپ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، توہین ان کی کوئی بات نہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔